بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بھی بھولنے والی نہیں ہے کہ ہماری آزادی سلب کرنے کی حسرت تم جیسے پتہ نہیں کتنے اپنے سینوں میں لیے پھر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ان سب میں ممتاز کرنے کا خیال اگر کبھی آئے تمہارے دل میں تو ان کے انجام کو ضرور یاد کر لینا جو اسی کوشش میں پیوندے زمین ہو چکے ہیں۔ پھر بھی اگر خودکشی کرنا چاہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ جیل ابھی تک تم ایسی نہیں بنا سکے ہو جو ہمیں زیادہ دن برداشت کر سکے اپنی چار دیواری کے اندر۔ اس کی گواہی تمہیں اپنی فائلوں سے بھی مل جائے گی۔ یہ شاید شیروانی کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ اس کی بیوی مسرت جبیں کی تو پہلے ہی حالت خراب ہو رہی تھی۔ آبی کی اس تنبیہ کے بعد وہ شیروانی بھی کانپ اٹھا تھا۔ آبی کا لہجہ اور انداز تھا ہی ایسا جان لیوا، اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ اس نے ہمیں کوئی جواب دینے کی بجائے مردہ دلی کے ساتھ ایک بار پھر ٹیلی فون اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اسے واپس رکھ دے بچے، کہیں کسی کو بھی ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میں تھانے میں فون کر رہا تھا کہنے کے لیے کہ لاشیں جلد از جلد دے دی جائیں شرافت علی کو۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، یہ کام ٹیلی فون پر کرنے کا نہیں، تم خود جاؤ گے اسپتال، ہمارا ایک آدمی تمہارے ساتھ جائے گا۔ اگر تم نے کوئی وعدہ خلافی کی تو تمہیں وہیں گولی مار دے گا وہ، لہذا باہر جانے کے بعد یہ سمجھ لینا کہ ہماری دسترس سے آزاد ہو گئے ہو تم۔ میں نے اس سے کہا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مردنی گہری ہونے لگی۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں تم مطمئن رہو، تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے آبی سے کہا، آبی ان دونوں کو بلا یار، میں انہیں بھی سمجھا دوں۔ یہ شیروانی صاحب تو بہت ہی بھلے آدمی ثابت ہوئے ہیں، بہت جلدی سمجھ لیا ہے انہوں نے حالات کو۔ مجھے یقین ہے یہ ہم سے بھرپور تعاون کریں گے، لہذا ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ آبی پلٹ کر باہر چلا گیا۔ شیروانی عاجزی سے بولا، تم یہیں رہو، میں وعدہ کر رہا ہوں تم سے بالکل ویسا ہی کروں گا جیسا تم کہہ رہے ہو۔ اس کا اعتماد بحال ہونے لگا تھا اور اس کا ذہن بھی شروع سے کام کرنے لگا تھا۔ شاید اس سمے تو اس کا ذہن کچھ زیادہ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس کے اس عاجزانہ انداز میں مجھے خباثت کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ باہر جانے کے بعد کوئی ضلالت کرنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ شاید وہ مجھے بہت ہی احمق آدمی سمجھ رہا تھا۔ ابھی انور کمال اور گلزمان کو بلا کر لے آیا۔ میں نے گلزمان سے کہا، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ اور جب یہ شرافت علی اور اس کی بیوی کی لاشیں اس کے حوالے کر دیں تو انہیں ساتھ ہی لے کر یہاں آ جانا۔ میں اور ابھی اس وقت تک یہاں ان کی نصف بہتر کی دلجوئی کرتے رہیں گے۔ ہاں، آنکھیں اور کان ذرا کھلے رکھنا، اگر اس کے دماغ میں کوئی کیڑا کاٹے اور یہ کوئی چال چلنے کی کوشش کرے تو تم اسے گولی مارنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ تم ہمیں ٹیلی فون پر خبر کر دینا، ہم اس کی نصف بہتر کو بھی فوراً ہی اس کے پاس دوسری دنیا میں بھیج دیں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے ایک دوسرے کے بغیر ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ کیوں ٹھیک اندازہ لگایا ہے نا میں نے؟ شیروانی صاحب، آپ دونوں کے دلی جذبات کے بارے میں نے شیروانی کو مخاطب کر کے پوچھا۔ میری ہدایت سن کر اس کے چہرے پر ایک بار پھر ہلدی کھنڈ گئی تھی۔ میں اس کے اندازوں پر پورا نہیں اتر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں ایسا ہی پاگل کا پتر ہوں، اسے باہر جا کر اپنے اور شرافت علی کے خلاف بدماشی کرنے کا آسانی کے ساتھ موقع فراہم کر دوں گا۔ میں نے انور کمال اور گلزمان کو اس کے ساتھ لگا کر اور اس کی بیوی کو یرغمال بنا کر رکھنے کا اعلان کر کے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ گگیاتے ہوئے بولا، آپ مجھ پر اعتبار کریں جیلانی صاحب، میں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، آپ بالکل مطمئن رہیں، چلے جائیں یہاں سے۔ یہ مسرت بہت ہی نازک مزاج عورت ہے، جب تک آپ یہاں رہیں گے یوں سمجھے یہ سولی پر لٹکی رہے گی۔ رحم کر دیں اس غریب پر، ہم نے بھی اس کے تکے بنا کر نوش جان نہیں کرنے۔ تم بالکل مطمئن رہو، جب تک ہم کو تمہاری کسی بدماشی کی اطلاع نہیں ملے گی اسے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ ہم سے
اب دیکھنا یہ ہے کہ تم خود اپنی بیوی کو کتنا چاہتے ہو۔ میں نے اس سے کہا۔ شیروانی کی بیوی منہ بسورتے ہوئے بولی، شیروانی خدا کے لیے کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا، جیسا یہ لوگ چاہتے ہیں ویسا ہی کرنا۔ اس نے بے بسی سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم گھبرانا مت مسرت، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ ویسے یہ اچھا نہیں کیا ہے، ان لوگوں نے قانون کے ہاتھوں سے زیادہ دن بچے نہیں رہ سکیں گے، اور یہ شرافت بھائی رشتہ کیا ہے آخر ان کا؟ تم جیسے بے ضمیر لوگوں کو اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ شیروانی، رشتے ناتے تمہاری طرح وقت پر دغا دے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ شرافت علی سے ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں جو ہمیں اس کی جان لینے پر آمادہ کر سکے۔ تم جاؤ ان لوگوں کے ساتھ اور جو کچھ تم سے کہا گیا ہے اس پر عمل کرو، باتوں میں وقت ضائع نہ کرو۔ بالکل، میں نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مسرت جبین سے کہا، ہم ادھر ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھتے ہیں، تم بھی چائے کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ لے کر آ جاؤ ادھر ہی۔ گھبراؤ نہیں، ہم نے وعدہ کر لیا ہے جب تک ہمارے لیے شیروانی کوئی خطرہ پیدا نہیں کرے گا ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے اداس نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر بوجھل قدموں سے چلتی کچن کی طرف چلی گئی۔ ابھی بولا، اوئے جیلانی، یہ کیا کیا ہے تو نے؟ اس کو تو ایک لمحے کو بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے، اور اس کے ہاتھ سے کھانا پینا تو کچھ چاہیے ہی نہیں۔ کیوں، کیا تیرا خیال ہے یہ ہمیں کچھ کھلا دے گی؟ کوئی ایسی ویسی چیز جس سے ہماری موت واقع ہو جائے گی یا ہم بے ہوش ہو جائیں گے؟ ہاں، ایک پولیس افسر کی بیوی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ 50,000 کا انعام اسے کچھ بھی کرنے پر اکسا سکتا ہے۔ اب بھی بولا، ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہی ہے تو، یہ زن اور شوہر دونوں ہی لالچی ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی۔ تو اس کے پیچھے کچن میں جا کر دیکھ وہ کر کیا رہی ہے، کوئی گڑبڑ کرے تو گردن دبا دینا اس زہر کی پڑیا کی۔ میں نے آبی سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ آبی فوراً ہی دبے پاؤں کچن میں داخل ہو گیا۔ میں ان کے ڈرائنگ روم میں جا کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور سگریٹ جلا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ اس کے 5 منٹ کے بعد ہی آبی چائے کی کیتلی اور 2 کپ اٹھائے وہاں آ گیا۔ اس کے پیچھے ہی مسرت بھی ایک ٹرے اٹھائے ہوئے آئی تھی جس میں 2 پلیٹوں میں کچھ میٹھے اور نمکین بسکٹ سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے آبی سے پوچھا، کیوں بھائی آبی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی ہے نا؟ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں دیکھی نا تو نے؟ نہیں یار، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ یہ خاتون تو ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہے یار۔ وہ شیروانی بڑا خوش نصیب لگ رہا ہے مجھے، اسے خدا نے ایسی بیوی عطا کر دی ہے۔ وہ چائے کی کیتلی اور کپ میرے سامنے رکھی میز پر سجاتے ہوئے بولا۔ مسرت بسکٹوں کی پلیٹیں میز پر رکھ کر واپس جانے لگی۔ میں نے اسے آواز دے کر کہا، تم کہاں جا رہی ہو بی بی؟ تم بھی تو آؤ نا۔ وہ میرے طرف مڑ کر دیکھے بغیر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آپ لوگ کھائیں پیئیں، میرا جی نہیں چاہ رہا ہے اس وقت۔ وہ تو ہمیں بھی پتا ہے جی تو نہیں چاہ رہا ہوگا تمہارا، لیکن مجبوری ہے، ہمارے ساتھ تو بیٹھنا ہی پڑے گا تم کو۔ میں ہنستے ہوئے بولا۔ اس نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میری بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے کچھ کہنے کی بجائے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نے ایک لمحے کچھ سوچا، پھر واپس آ کر سر جھکائے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد انور کمال اور گلزمان شیروانی کو ساتھ لے کر واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا لاشیں شرافت علی کو واپس کر دی گئی ہیں اور وہ انہیں ساتھ لے کر تکفین اور تدفین کا انتظام کرنے چلا گیا ہے۔ ابھی بولا، ٹھیک ہے، اب ان دونوں کا کفن دفن بھی کوئی نہ کوئی کر ہی دے گا، ہمیں ان دونوں کا کام تمام کر کے رخصت ہو جانا چاہیے اب۔ اور اپنا سائلنسر لگا ریوالور مسرت اور شیروانی کی طرف سیدھا کر دیا۔ وہ دونوں بری طرح گیانے اور عاجزی کرنے لگے۔ ان کی آدھی جان تو آبی کی بات سن کر ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، اوئے آبی، یہ کیا کرتا ہے؟ انہیں نہ مار، ہم ان سے وعدہ کر چکے ہیں ان کی سلامتی کا۔ کیا سوچیں گے یہ کہ کیسے زبان کے کچے لوگ ہیں یہ؟ اوئے سوچنے دے یار، جو ان کا دل چاہے سوچیں، ہم نے پابندی تو نہیں لگائی ہے نا کسی کی سوچ بچار پر۔ اور وعدہ ہم نے یہی کیا تھا ان سے کہ شرافت علی کے ساتھ کوئی دھوکے
دھوکے بازی نہیں کی اس نے تو اسے واپسی پر بیوی اس کے سلامت مل جائے گی۔ یہ وعدہ تو پورا کر دیا ہم نے۔ شیروانی گڑ گڑاتے ہوئے بولا، لیکن ہماری جان لے کر تمہیں کیا مل جائے گا؟ کیوں ہماری جان لینا چاہتے ہو تم؟ اس لیے میرے بچے کے ہم ہمیشہ تو یہاں بیٹھے نہیں رہ سکتے، اور یہ یقین ہے ہمارے جاتے ہی تو پولیس کو لے کر دوبارہ جا پڑے گا شرافت علی پر۔ تیری نیت اس کے مال پر خراب ہو چکی ہے، سور کا بال پڑ گیا ہے آنکھ میں تیری۔ ہم تو چھوڑ دیں گے تجھے مگر تو اس غریب کو نہیں چھوڑے گا۔ آبی بولا، آپ لوگوں سے میرا وعدہ ہے، یقین نہ ہو تو چاہے جیسی قسم لے لیں آپ، میں اب شرافت بھائی کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ شیروانی بولا، ہم تیرے وعدے اور قسم پر کیسے اعتبار کر لیں؟ بدنیت آدمی پر تو اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا، ہمارے آستین سے کام نہیں ہوتا ہے ایسا شخص، اور ہمیں اپنی آستین میں سانپ پالنے کا شوق بالکل نہیں ہے۔ جو آدمی لالچ میں اندھا ہو کر کسی کو اپنی بربادی کا ماتم بھی نہ کرنے دے، اپنے پیاروں کی بے گور و کفن لاشوں پر بین تک نہ کرنے دے، ایسے پتھر سے بلائی کی امید رکھنا عقل مندی نہیں ہے۔ شیروانی، تجھے تو مرنا ہی پڑے گا بچے، آبی نے کہا۔ اس کے بعد اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ریوالور کی لبلبی دبا دی۔ گولی سیدھی شیروانی کے سینے میں اس کے دل کے مقام پر جا اتری تھی۔ وہ گولی لگتے ہی دونوں ہاتھوں سے سینے کو تھامتے ہوئے صوفے سے نیچے گر پڑا۔ اس کی بیوی چیخ مار کر اس کی طرف لپکی، مگر آبی کی چلائی ہوئی دوسری گولی نے اسے بھی شیروانی کے اوپر ڈھیر کر دیا۔ میں نے مسرت جبیں کو گرتے دیکھ کر چونک کے آبی کو دیکھا۔ یہ کیا کر دیا ہے تو نے آبی؟ اس عورت کو کیوں مار دیا تو نے؟ وہ بولا، اور کیا اسے زندہ چھوڑ دینا چاہیے تھا تاکہ یہ واویلا کرتی پھرتی کہ اس کے شوہر کو کن لوگوں نے مارا ہے؟ کیا فرق پڑ جاتا یار اس سے ہماری صحت پر؟ پولیس کے ریکارڈ پر تو ہم قاتل اور ڈاکو کی حیثیت سے موجود ہی ہیں، پہلے ہم پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر پولیس کے فائل میں انور کمال اور گلزمان کے نام بھی شامل ہو جاتے اور وہ شرافت علی بھی ہمارا ساتھی کی حیثیت سے ان کے ریکارڈ پر آ جاتا۔ یہ ایک ایک بات بتا کہ ہم نے شیروانی کو مجبور کیا تھا شرافت علی کو لاکب سے رہائی دلانے کے لیے، اور ہمارے ساتھ اس کام میں انور کمال اور گلزمان بھی شریک تھے۔ پھر پولیس ان لوگوں کے بھی پیچھے پڑ جاتی، ہمارا شہر میں رہنا مشکل ہو جاتا یار۔ کھوج نکال کر وہ کہیں نہ کہیں ہم پر کمندیں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے، آبی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ انور کمال نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جیلانی بھائی، اپنا کھوج مٹانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ ٹھیک ہے یار، تم لوگ کہتے ہو تو پھر ٹھیک ہی کیا ہوگا اس نے، مگر اس عورت کے قتل سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے اس بات سے، لیکن مجبوری تھی یہ ہماری، کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے، مصلحتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی خاطر کوئی ناپسندیدہ کام بھی کرنا پڑتے ہیں۔ انور کمال نے افسردگی سے کہا، اب کیا کریں ہم ان کا؟ میرا مطلب ہے ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا بھی کوئی بندوبست کرنا چاہیے اب ہمیں۔ میں نے کہا، اتنا وقت کہاں ہے ہمارے پاس یار، تو بہت عجیب باتیں کرنے لگا ہے، آبی نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے پھر ہم باہر نکل کر کسی پڑوسی کو خبر کر دیتے ہیں، وہ لوگ کچھ نہ کچھ کر دیں گے ان کے لیے۔ انہیں اسی حالت میں چھوڑ جانا تو بڑی سنگ دلی ہوگی یار، آخر تو ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، لہٰذا مرنے والوں کے ساتھ ہمدردی ضرور کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھا کر یار جی، میں نے کہا۔ عین اسی لمحے کسی نے بیرونی دروازے پر کوئی چیز زور سے مار کر بلند اور کرخت آواز میں پوچھا، کون ہے اندر؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہم سب چونک کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ میں نے تیزی سے اپنا چوپشا نکال کر آبی کو اشارہ کیا کہ وہ دروازہ کھول کر آنے والے کو اندر آنے کا موقع دے دے۔ پتہ نہیں کون آ گیا ہے اس وقت۔ میں نے انور کمال اور گلزمان سے سرگوشی میں کہا، تم دونوں ادھر دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، کوئی خطرے والی بات ہو تو مدد کو آ جانا، لگتا ہے باہر والوں کو یہاں کسی گڑبڑ کی بو مل گئی
ہے شاید۔ اسی وقت باہر سے کئی لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، دروازہ توڑ دو پہلوان، یہ کار یہاں کئی گھنٹے سے کھڑی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے شیروانی صاحب 2 آدمیوں کو لے کر اندر گئے تھے، اس کے چند منٹ بعد ہی ہم نے کسی عورت کی چیخ سنی تھی اندر سے۔ کسی نے کہا نہیں بھائی دروازہ نہ توڑو، پولیس کو خبر کر دو، پولیس انسپیکٹر کا گھر ہے، کوئی مصیبت نہ پڑ جائے گلے میں ہم لوگوں کے۔ مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، 2 آدمی جا کر پولیس کو لے آئیں، وہ خود دیکھ لے گی کہ قصہ کیا ہے، ویسے لگتا یہی ہے شیروانی نے بیوی کو قتل کروا دیا ہے کرائے کے آدمیوں سے۔ ایک اور آدمی نے پہلے والے کی تائید کرتے ہوئے اپنی رائے بھی دے ڈالی۔ میں نے انور کمال اور گلزمان کو روکتے ہوئے کہا محلے کے لوگ ہیں، یہ پولیس نہیں ہے، ان کے ساتھ دروازہ کھولو اور اپنے اپنے پستول ہاتھوں میں پکڑ کر باہر نکل چلو، ہمیں پولیس کے آنے سے پہلے ہی نکل جانا چاہیے یہاں سے۔ آبی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولتے ہی ڈانٹ کر کہا کون ہو بھائی تم لوگ، دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے والے، کیوں جمع ہو یہاں؟ اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر اور اس کی ڈانٹ سن کر ایک لمحے میں جیسے سب کو سانپ سونگ گیا وہاں۔ اس دوران ہم لوگ بھی پستول لہراتے ہوئے باہر نکل آئے، وہاں 20-25 آدمی جمع تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی کہا تم لوگ اپنی خیریت چاہتے ہو تو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے مکھیوں جیسی بنبناہٹ ابھری اور پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ ہمارے سامنے سے ادھر ادھر ہٹنے لگے۔ جلد ہی انہوں نے ہمیں اپنی کار تک جانے کے لیے راستہ دے دیا۔ راستہ ملتے ہی ہم انہیں پستول دکھاتے ہوئے کار تک جا پہنچے، پھر وہاں سے نکلتے ہوئے ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اور شیروانی اور اس کی بیوی کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ بھی آپ ہی آپ حل ہو گیا تھا۔ شرافت علی کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، اس کے ہونٹ مسکرانا تو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ بظاہر وہ بالکل ٹھیک دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ پہلے جیسا جوش ولولہ اور بزلہ سنجی اس میں بالکل نہیں رہی تھی۔ دل اس کا بجھ کر رہ گیا تھا، سب کے درمیان بیٹھ کر بھی اس کی زبان سے ہوں ہاں اور اچھا کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ سب ہی لوگ اس کی دلجوئی کر کے اس کے دل سے غم کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، مگر کوئی بربادی جیسی بربادی تھی جیسے وہ آسانی سے بھول جاتا۔ اس کا سارا خاندان ختم ہو گیا تھا۔ ایک ہی رات میں 2 جوان بیٹے، 2 بیٹیاں، بڑے بیٹے کے 2 پھول سے نازک اندام بچے، بڑے ارمانوں سے بیاہ کر لائی ہوئی گھر بر کی آنکھ کا تارا بہو اور زندگی کی وہ ہم سفر جس نے ہر برے بھلے وقت میں اسے سہارا دیا تھا، یہ سب ایک رات میں چھن گئے تھے۔ اس سے اس سنگ دل اور بے رحم یہودی نے اس کی خوشیاں اس طرح چھینی تھیں کہ وہ ایک دم سے بالکل تہی دست ہو گیا تھا۔ زندگی بھر کی جدوجہد اور تگ و دو سے حاصل ہونے والے سارے کے سارے ثمر مٹی میں مل گئے تھے۔ پوری کی پوری 2 نسلیں ختم ہو گئی تھیں، کوئی نام لیوا نہیں رہا تھا اس کا۔ جس کی دنیا یوں اچانک اجڑ جائے، اس کے سینے میں امنگیں اور جذبے تو سب سے پہلے دم توڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی اسی کی ہمت اور حوصلہ تھا کہ اتنے عظیم الشان نقصان کے بعد بھی وہ زندہ تھا اور اس کا دماغ بھی صحیح سلامت تھا۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو اس واقعے کے بعد کم از کم پاگل ضرور ہو گیا ہوتا۔ شرافت علی کی اس حالت نے فاطمہ کو بہت متاثر کیا تھا اور اس نے قسم اٹھائی کہ جب تک آئزک کو برباد نہیں کر دے گی چین سے نہیں بیٹھے گی۔ چنانچہ تیسرے روز اس نے مجھ سے کہا جناب علی آج رات ہم اس فیکٹری پر حملہ کر کے دشمن کو شدید نقصان پہنچائیں گے جس کے زیر زمین گودام میں بے اندازہ اسلحہ اور منشیات کا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے امید ہے وہاں آئزک بھی موجود ہوگا اور اگر نہ ہوا تب بھی وہ نقصان اتنا زبردست ہوگا کہ وہ پاگل ہو کر دوڑتا چلا آئے گا ہمارے سامنے۔ یہ کام تو ہمیں فوری طور پر کرنا چاہیے تھا۔ 2 دن گزر جانے کے بعد اس کا خیال آیا ہے تمہیں؟ میں نے تلخی سے کہا۔ وہ بولی اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی خبر ملی ہے مجھے۔ جس رات میں ماں جی کو نکال کر لائی تھی اس رات کی صبح ہوتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ جن جن اڈوں اور اہم مراکز کے بارے میں جانتی تھی وہ سب تبدیل کر دیے تھے۔ آئزک نے تنظیم کے سربراہ کو یہ ہدایت ہے کہ اگر اس کا کوئی آدمی دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے یا باغی ہو کر دشمن سے جا ملے تو اسے سب سے پہلا کام یہی
کرنا ہے کہ جن معاملات کا اسے علم ہے ان سب میں رد و بدل کر دیا جائے تاکہ دشمن اس کی معلومات سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ میں نے ان کے درمیان رہتے ہوئے بہت سی ایسی باتوں کا بھی پتہ چلا لیا ہے جو آئزک یا اس کے حواریوں کے خیال کے مطابق تو میرے علم میں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ بھی میں ان کے درمیان چھوڑ آئی ہوں جو اب ان سے باغی ہو کر میرے وفادار بن چکے ہیں، لہذا ان کا کوئی راز زیادہ دن مجھ سے راز نہیں رہ سکتا۔ میں چاہ رہی تھی مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ آئزک کہاں چھپا ہوا ہے تو میں پہلے اس کو اس کے بل سے نکال کر شرافت علی کے سامنے لا ڈالتی، مگر افسوس مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پھر تم یہ کیسے کہہ رہی ہو کہ وہ وہاں موجود ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ میں نے صرف خیال ظاہر کیا ہے، اپنا یقین کے ساتھ تو نہیں کہا ہے۔ البتہ یہ یقین ہے مجھے اس ذخیرے کی تباہی کی خبر ملتے ہی وہ وہاں ضرور پہنچے گا، رک نہیں سکے گا اپنی پناہ گاہ میں۔ اس کے علاوہ ایک ایسے مقام کا بھی پتہ چلا ہے مجھے جس کی بربادی کے بعد پاکستان میں یہودہ کی ساری کامیابیاں خاک میں مل جائیں گی، تنظیم کی ساری عمارت نیچے بیٹھ جائے گی، اس طرح کے برسوں انہیں سنبھلنے میں لگ جائیں گے۔ اس دوران اگر ہم زندہ رہ گئے تو مکمل طور پر بیخ کنی کر دیں گے، ان کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں گے اس تنظیم کی یہاں سے۔ اچھا وہ کیا چیز ہے بھائی؟ ایسی کون سی جگہ ہے جس کی اتنی اہمیت ہے اس تنظیم کو چلانے کے لیے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ ہے وہ ایک ایسی ہی جگہ تنظیم کی طاقت کا منبع ہے، وہ پہلے یہاں اس آئزک سے نمٹ لیں ہم، اس کے بعد دوسرا ٹارگٹ وہی ہوگا ہمارا۔ اس کے لیے بڑی زبردست تیاری کرنا پڑے گی ہمیں، اور جب تک شرافت علی بھی اس جذباتی صدمے سے سنبھل جائیں گے۔ اس نے جواب دیا۔ وہ کسی خاص مصلحت کی بنا پر ابھی مجھے اس کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، میں نے بھی اسے زیادہ مجبور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ مجھے اس مہم کے بارے میں بتاتی رہی جو آج رات کو درپیش تھی۔ ہمیں بہت دیر تک ہم اس پر بحث کرنے، اس کی ساری نوک پلک درست کرنے کے بعد بالآخر اسے آخری شکل دے کر وہ ٹیلی فون سنبھال کر بیٹھ گئی اور اپنے لوگوں کو اس کی تفصیل بتانے لگی۔ میں اٹھ کر شرافت علی کے پاس جا بیٹھا کیونکہ میں اسے اس کے بارے میں بتا کر اسے بھی اس مہم میں شریک کر لینا چاہتا تھا تاکہ اس کا کچھ دھیان بٹے اور دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔